السلام علیکم تمام حاضرین کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے اگلے سیشن میں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے گروپ 11 کی پریزنٹیشن کی طرف جائیں، ہماری ایک ساتھی جن کی کل پریزنٹیشن تھی مگر ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے وہ اپنا پارٹ شیئر کر نہیں سکی تھی، اقصا، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جو ریسرچ انہوں نے اپنے ٹاپک کے حوالے سے کی تھی وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں۔ تو کچھ منٹ ہم اقصا کو دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گروپ 11 کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم اقصا، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمد للہ میں ٹھیک ہوں۔ جی، اوور ٹو یو اقصا۔ اوکے، السلام علیکم ایوری باڈی، مائی نیم از اکثر شکور۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک نبی کو مبعوث کیا، ایک نبی کو بھیجا جو کہ تم میں سے ہے۔ یہاں پہ عربوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، جو کہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے یعنی وزڈم، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے that you didn't know before۔ اوکے، اگر ہم سیرہ کی بات کریں تو سیرہ کے اندر میں نے آج تک جو بھی پڑھا اس میں ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ میں نے ایک چیز میرے علم میں آئی، اخوان المسلمین ایک کتاب ہے جو کہ ایک جماعت بنی تھی 1924 میں، جب خلافت ختم ہوئی اس کے بعد اخوان المسلمین بنائی گئی، اور اس کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں جو اس کے آج بھی کچھ اس کی اشکال موجود ہیں، جیسے کہ جماعت اسلامی، وہ اس کی ایک شکل ہے۔ مولانا مودودی جو تھے وہ ان سے انسپائر تھے۔ تو اخوان المسلمین کے جو رائٹر ہیں، بک کے رائٹر ہیں شیخ منیر غدانوی، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے 3 حصے ہیں، اور جو شخص ان حصوں کو نہیں جانتا وہ بالکل ایسے ہے کہ وہ ایک وادی میں داخل ہو گیا، لیکن وہ اس وادی کے رستوں کو نہیں جانتا، وہ بس اس میں چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو شخص سیرہ پڑھتا ہے، ہم سیرہ پہ کتابیں لکھتے چلے جاتے ہیں، ہمارے علماء لکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اسے کوئی سبق اخذ نہیں کرتے، اس سے کوئی حکمت نہیں لیتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو آپ کی طرف جو نبی بھیجا وہ آپ کو حکمت سکھانے کے لیے، وزڈم سکھانے کے لیے ہے۔ تو اگر ہم سیرہ سے حکمت نہیں لیتے، وزڈم نہیں لیتے، تو ہم بھی انہی لوگوں کی طرح ہیں کہ جو سورۃ بقرہ نہیں جانتے اور وادیوں میں چل رہے ہیں اور انہیں رستے نہیں معلوم۔ اسی طرح ہم بھی سیرہ کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس سے کوئی سبق اخذ نہیں کر رہے۔ تو میرے گروپ پریزنٹیشن میں 3 کوسچنس تھے۔ سب سے پہلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کیوں لگے؟ ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ ان 3 سالوں میں کیا کیا واقعات ہوئے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 3 سال تک دین کی تبلیغ کیوں نہیں کی گئی۔ تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ جو سیکنڈ کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو ایموشنل انٹیلیجنس تھی ایز کمپیئر ٹو مشرکین، ان دونوں میں کیا کمپیریزن، کیسے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کا مقابلہ کرتے تھے اور کس طرح ایموشنلی وہ چیزوں کو ڈیل کرتے تھے۔ جو تیسرا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ آج کے دور میں ہم سیرہ سے کس طرح کیا سبق اخذ کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنی زندگیوں کو ایز اے مسلم امہ اور انڈیویجولی ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں سیرہ سے۔ تو اسی پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایکچولی شیخ منیر قدانوی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں سورۃ النجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، اور ان ایونٹس پہ ان کا جو بھی ریئیکشن تھا وہ ایک فطری ریئیکشن نہیں تھا، جیسے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، تو ہمارا جو فطری ریئیکشن ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہیں تھا، بلکہ ان کا ریئیکشن اور وہ ایونٹس وہ سب پلان تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔
تاکہ ہمیں سکھایا جائے، ہمیں ان ایونٹس کے ذریعے سکھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریئیکشن سے سکھایا جائے کہ ہم نے کس واقعے پر کس طرح ہم نے پروسیڈ کرنا ہے اور کیسے کس چیز کو کیسے پروسیس کرنا ہے۔ تو امت کو سکھانے کے لیے وہ تمام واقعات تھے، اور ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریئیکشن تھا یا جو بھی رد عمل تھا، اس میں ہمارے لیے ہدایت اور حکمت موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلا کوشچن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کیوں لگے۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی ریسرچ ہے کہ رس راجر جو تھا وہ ایک امریکن انسان ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ حیات ہے یا نہیں۔ رس راجر جو تھا، جب جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا تو اس وقت وہ اس کی ملٹری کا ایڈوائزر تھا، اور اب وہ آپ نے سنزو ایک جو ہے چائنیز ملٹری جنرل ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دا آرٹ آف وار فیئر۔ اس میں اسے 3 رول بیان کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں تو آپ کو اگلی 100 سال کی اگلی 100 جنگوں کا جنگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ وہ جنگیں جیت جائیں گے۔ سیکنڈ رول وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو تو جانتے ہیں لیکن اپنے دشمن کو نہیں جانتے تو آپ کو ہر فتح کے ساتھ ایک شکست بھی ملے گی۔ جو تیسری چیز وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں جانتے تو آپ کو کوئی فتح نہیں ملے گی، آپ ہر جنگ میں ناکام ہی ہوں گے۔ تو یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھا، لیکن ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ ساری تعلیمات اور معلومات ہیں جو ہمیں سیرہ سے ملتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تین حصے ہیں۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کو کمیونٹی بلڈنگ ہے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جو سیکنڈ والا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کے اندر مسلمانوں کے اندر جو منافقین تھے، کیڑے تھے، ان کے بارے میں بتا دیا۔ سیکنڈ چیز جو بتائی، انسان کا آغاز بتایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کس طرح اس دنیا میں آئے، اور آپ انسان کے جو عدو مبین ہے، اس کا ازلی دشمن، اس کے بارے میں بتایا۔ جو تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ مسلمان کے سب سے پہلے دشمن کے بارے میں بتائی، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے دشمن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ اپنے دشمن سے جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، وہ ابھی کیا کرتے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، ان کا پریزنٹ اور ان کا پاس دونوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور فیوچر میں وہ کیا ارادے رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ اس وقت جب وہ آپ کی طرح امت تھے، آپ کے دور میں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تھے، انبیاء ان کے پاس تھے، تو ان کا تو وہ کیسے تھے، کیا کام کرتے تھے، وہ کیسے ان کی حرکتیں تھیں، پھر جب ان پہ زوال آیا تو پھر وہ کیسے تھے اور اب وہ کیسے ہیں، اور پھر چوتھے حصے میں کہہ سکتے ہیں کہ قتال کی آیات آ جاتی ہیں، اس کے احکام آ جاتے ہیں۔ ترس واجر نے کیا کیا، جب وہ ملٹری ایڈوائزر تھا تو اس نے دیکھا کہ عراق کے اندر اتنی بھوک ہے، اتنی غربت ہے، اور لوگوں کے پاس پہننے کے لیے چپل تک نہیں ہے اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی بہادری سے اور ہمت سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ مجھے جاننا چاہیے جن لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے لیکن پھر بھی ہم اسے جیت نہیں پا رہے، مجھے دیکھنا چاہیے، مجھے پڑھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو ان کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا، اور سیکنڈ اس نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا سٹارٹ کی۔ تو اب اس نے پڑھنے کے بعد اس نے 2 کتابیں لکھی، ایک دا جنرل شپ آف محمد، اور سیکنڈ بھی اس نے ایک بک لکھی ہے جو کہ اسلامک وارفیئر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی وہ ایک انسرجنسی تھی۔ اگر ہم انسرجنسی کی بات کریں، اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ جس کو میسز قبول نہیں کرتی، یعنی بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم میں ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی بھی نظریہ ہوتا ہے تو آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو میسز ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ تو ان کی جو موومنٹ تھی، ان کی جو تحریک تھی، وہ ایک انسرجنسی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں اب کیا ہوتا ہے انسرجنسی میں، کہ سب سے پہلے آپ ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، سیکرٹ آرگنائزیشن بناتے ہیں۔ سیکنڈ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، یعنی پہلے تو آپ نے لوگ اکٹھے کر لیے، کچھ قریبی لوگ یا جو بھی ٹرسٹ ورتھی جو وہ آپ نے اکٹھے کر لیے۔ سیکنڈ میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ٹرین کیا، ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو اپنی آئیڈیالوجی پہ ٹرین کیا، اور ان کے عقائد پہ کام کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سالوں میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہی کیا تھا، یعنی اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی تھی اور ان کو آرگنائز کیا تھا، ان کے تزکیہ نفس کیا تھا، ان کے عقائد پہ کام کیا تھا۔
جو تھرڈ پہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کلیش کرتے ہیں، کیونکہ انسرجنسی میں ایسا ہوتا ہے کہ میسج آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، اور اگر آپ فرسٹ اسٹیپ میں ہی آپ جا کے گورنمنٹ کے ساتھ کلیش کر لیتے ہیں تو آپ یقیناً ہار جاتے ہیں. مطلب موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہے وہ مکمل کر کے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بھی کوئی ایسی تحریک شروع کرتے ہیں یا ہم ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیونکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم تو پبلکلی یہ کام کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے اپنی گراؤنڈ، اپنی بیسس سیٹ کرنی چاہیے. ہمیں پہلے مضبوط ہونا چاہیے اور پھر ہمیں لوگوں کو وہ پیغام بتانا چاہیے، اور ہمیں اس وقت بتانا چاہیے کہ جب ہم اس قابل ہو چکے ہوں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ اگر کوئی کلیش بھی ہو جائے یا اس وقت کا جو حکومت ہے اس کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو ہینڈل کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم بالکل کرش کر دیے جائیں اور بالکل ختم کر دیے جائیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ جو کوشچن ہے اس میں یہ تھا کہ ایموشنل انٹیلیجنس. آپ دیکھیں اس میں بھی اسی طرح سے آ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، ہم سنتے رہتے ہیں جو بوائز ہیں وہ جامعہ مسجد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جب بھی کسی صحابی کو تکلیف دی جاتی تھی یا کچھ اس طرح تو وہ آگے سے کچھ رسپونڈ کرتے تھے ارلی ڈیز میں. تو اس میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کریں، آپ کو ذرا صبر و تحمل سے رہنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میں ہر چیز کا رسپانس کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اس میں واقعہ اگر ہم دیکھیں تو میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے، جب وہ جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ نعوذ باللہ، نبی کہہ رہے تھے کہ میں محمد کو آج قتل کروں گا نعوذ باللہ، تو راستے میں ان کو ایک صحابی ملے جو کہ خود بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کو پکڑتے کہ تمہاری اتنی جرت، صحابہ بزدل نہیں تھے بلکہ وہ ان کے پاس وہ وائس تھے، وزڈم تھی ان کے پاس، حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ٹرین کیا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ کس موقع پر کیا رد عمل دینا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو کہتے کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم یہ سوچو ان کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت تھی، ایسا نہیں تھا. بلکہ انہوں نے وزڈم سے کہا، ان کی توجہ ہٹائی اور کہا انہوں نے کہ تم اپنے گھر کی جا کے خبر لو، تم اپنے گھر کی جا کے خبر لو. تو ان کا دھیان بالکل وہاں سے ہٹ گیا اور ان کا دھیان گیا اپنے گھر کی طرف اور وہ وہاں پہ چلے گئے. اب وہاں پہ بھی ایک صحابی تھے حضرت خبیب، شاید مجھے صحیح سے نام نہیں یاد. تو وہ حضرت خبیب جو تھے یا جو بھی صحابی تھے وہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے، وہ بھی چھپ گئے ان کو دیکھ کے، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں اور میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، یہ حق دین ہے تو میں کیوں ڈروں کسی سے، نہیں بلکہ وہ چھپ گئے. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ حق کا کام کر رہے ہو، بے شک لیکن لوگ آپ کے مخالف ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ ارلی سٹیجز میں ہی کرش کر دیے جائیں، آپ کو بلکہ ایک موومنٹ بننا چاہیے، آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور آپ کو اس حد تک جانا چاہیے کہ جہاں پہ پھر کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے آپ کو فرق نہ پڑے اور آپ پھر لوگوں کو کرش کر سکیں اور آپ پھر اپنی موومنٹ کا آپ کا اتنا اثر ہو کہ آپ ہر گھر تک آپ کا پیغام پہنچ سکے، بجائے اس کے کہ آپ ارلی ڈیز میں ہی گورنمنٹ کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ پنگے لیں اور وہیں پہ آپ کو دبا دیا جائے اور آپ کو پریشرائز کر دیا جائے. اس میں ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس بھی ہیں جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی. ہاں جی، جو ایگزامپلس ہیں، دیر واز اے موومنٹ کالڈ اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا. اسٹوڈینٹس نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کی تھی، اسلامک موومنٹ تھی، لیکن ان کو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا اور موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک نیو جو اس کی باقیات تھی، یعنی جو کچھ لوگ بچ گئے تھے جو جیلوں میں نہیں گئے تھے ان کے لیڈرز وغیرہ، انہوں نے پھر ایک نئی موومنٹ اسٹارٹ کی PFI کے نیم سے، یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا. لیکن ان کو بھی پھر ایسے ہی ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا کچھ عرصے کے بعد اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. ان کے جو قائدین تھے، لیڈرز تھے، ان کو ان کے ساتھ ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ہٹا دیا گیا راستے سے. اب ایسا کیوں ہوا؟ اس میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے وہ رول فالو نہیں کیا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا تھا. 3 سال تک انہوں نے اپنے گراؤنڈ بیسس پہ کام کیا تھا اور خود کو اسٹرانگ بنایا تھا, لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو پبلک کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں, اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہ سیرہ سے آتی ہے, ہمارے اوپر نہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اوپر نہیں ڈالی, اور سیرہ سے بھی ہمیں یہ حکمت نہیں ملتی کہ ہم فرسٹ اسٹیپ میں ہی جا کے سب اوپنلی سب کچھ اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بتا دیں, اور اپنے جتنے بھی سیکرٹس ہیں ان کو اوپن کر دیں. اگر ہم ویسٹ کی جو موومنٹس ہیں ان کی بات کریں تو ان میں ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ لوگ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے اور ان کو نہیں پڑھا, لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ سارے لیسنز ہیں جو ہمیں سیرہ سے ملتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس آسٹریلین ایک جولین آسنج ہے, اس کے پاس اس کی وکی لیکس آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرے ہیں, ایک امریکن ہے جو NSA میں کام کر رہے تھے, اور انہیں پھر پتا چلا کہ جو NSA ہے, جو امریکہ ہے, وہ پوری دنیا میں سرویلینس پروگرام رن کریے, یعنی کسی کا لیپ ٹاپ ہیک کیا ہوا ہے اور کسی کے سیل فون کی جو کال لاگز ہیں ان کے پاس ہیں, اس طرح ڈفرینٹ چیزیں, کسی کا کیمرے کے ایکسیس ہے ان کے پاس. تو اس نے فرسٹ اسٹیپ میں یہ نہیں کیا کہ جا کے پبلکلی سب کو بتا دے, نہیں, بلکہ اس نے ویٹ کیا. اس کو پتا تھا کہ اب اگر میں ایسے پبلکلی سب کو بتا دوں گا تو کیا ہوگا کہ میری آواز عوام تک پہنچنے سے پہلے مجھے مار دیا جائے گا, آئی ول بی گون. تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑا ویٹ کیا, اور اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا, اور وہ بندہ بھی ابھی تک زندہ ہے, بہت اچھے طریقے سے اپنا کام بھی کر رہا, اور اس نے دنیا کو جو پیغام پہنچانا تھا وہ بھی پہنچا دیا تھا. اسی طرح اگر ہم کوئی موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سے واٹس ایپ, فیس بک, ان کی پرائیویسی رولز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں. آج کے دور میں ہمیں یہی اس کا سبق ملتا ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بھی میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے وہ کرتے تھے. اور ایک بہت اہم چیز جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موومنٹ سٹارٹ کی تو ان کو اتنی زیادہ ریزسٹنس اور اتنی زیادہ پرسیکیوشن کیوں کی گئی تھی؟ تو کیا عرب میں بالکل ہی شرک تھا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے پہلے کبھی آ کے وحدانیت کی بات کی ہو؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ 3 ایسے لوگ تھے کہ جو کرتے تھے, مطلب اسلام کی بات کرتے تھے. ایک تو امیہ بن ابی سلط تھا, اور ایک زید بن عمر بن طفیل تھا. تو امیہ بن ابی سلط جو تھا وہ طائف کا رہنے والا تھا. اس میں ایک اور بات ملتی ہے, ایک اور کڑی جڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ہی سفر کیوں کیا. ہمیں جیسے کہیں اور نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مطلب ایسے جیسے ہمارے سامنے طائف کا واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے وہاں پہ ظلم ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوا, پرسیکیوشن ہوئی, تو اور کسی علاقے کی طرف کیوں نہیں سفر کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ امیہ بن سلط پہلے ہی وحدانیت کا کام کر چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ وہاں پہ لوگ بالکل ہی نابلد نہیں ہوں گے وحدانیت سے, اس کانسیپٹ سے, حق سے بالکل نابلد نہیں ہوں گے, تو مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہاں پہ جاتا ہوں اور ان کو جا کے میں یہ بتاتا ہوں. لیکن وہاں پہ پھر ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ نہیں اختیار کیا گیا تھا, اور جو پرسیکیوشن ہوئی تھی ہمیں وہ واقعہ معلوم ہے. تو امیہ بن سلط جو تھا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے, مشرکین ہو تم لوگ, اور یہ یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں وہ دین ابراہیمی پہ تھا, مطلب کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھا اور حق کے راستے پہ تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ مجھے اس کے اشعار پڑھ کے سناؤ, تو جب پڑھ کے سنائے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ کاش کہ وہ یعنی کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ مسلمان ہو جاتا نا. وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا تھا؟ بالکل ویسے ہی جیسے یہودی تھے, ان کو اس بات سے حسد ہو گیا تھا کہ یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا, اسحاق کی نسل سے کیوں نہیں آیا, اسماعیل کی نسل سے کیوں آ گیا. جو امیہ بن ابی سلط تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی منصب چاہتا تھا, یعنی کہ جو منصب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا شاید وہ یہ منصب چاہتا تھا, تو اس طرح وہ حسد کی وجہ سے نہیں آیا تھا. اب وہ سیکنڈ چیز جو ہے وہ جو تھا زید بن عمر بن طفیل,
وہ بھی اس طرح ہی وہ قریش میں تھا، اور وہ قریش کی جو بچیاں جن کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا ان کو لاتا تھا، ان کو پالتا تھا، اور اس کے پیرنٹس کو کہتا تھا کہ آپ مجھے دے دیں اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے. اور بعد میں پھر ایسا کرتا تھا کہ جب وہ بچیاں جوان ہو جاتی تھی تو ان کو کہتا تھا کہ اگر آپ ان کو لینا چاہیں، ان کی شادی کسی نیک انسان سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر بھی میں ان کی ذمہ داری ساری اٹھاؤں گا اور ان کی شادی خود بذات خود اپنی ذمہ داری پہ کروا دوں گا. لیکن آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو دونوں وحدانیت کی بات کرتے تھے، لیکن ان کو تو پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا. یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین اور نظام وہ الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام ہے، وہ صرف نیکیاں کرنے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بلکہ دین ایک نظام کا نام ہے. جب وہ صرف وحدانیت کی بات کرتے تھے، نیکیوں کی بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام کی بات کی تھی جس کے اندر ان کی جڑوں کو ہلایا گیا تھا. ان کا وہاں پہ آہستہ آہستہ غلاموں کے حقوق کی بات کی گئی تھی. غلاموں کو جو وہ اپنے ذریعے معاش سمجھتے تھے ان کو لاتے تھے، بیچتے تھے. وہ حبشیوں کو بالکل ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے یہودی دوسری اقوام کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے گائے بھینس پیدا کی ہے اسی طرح دوسرے انسان یہودیوں کے لیے پیدا ہوئے. اور اسی طرح عرب سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ جو ہیں ہمارے پاس مطلب حبشی ہیں، یہ بھی ہمارے گائے بھینس کی طرح استعمال کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کی بات کی تھی، اسی لیے انہیں اتنے زیادہ ظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہی چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اکثر آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا، اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے وقت نکال کے اچھی خاصی ریسرچ کی ان چیزوں کے اوپر، اور بہت ہی پیارے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے. اور ٹیلس کو دعوت دوں گی کہ اگر اس تک اکثر سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ پھر ہم اپنی آج کی پریزنٹیشن کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پلیز ہینڈ ریز کر دیں. اوکے، سنس کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوا تو آئی ایزیوم کے سارے پوائنٹس کلیئر ہیں. اور ونس اگین تھینک یو سو مچ اقصا. اب میں دعوت دوں گی نور سحر کو، گروپ 11 کی کیپٹن. وہ آئیں اور اپنی ٹیم کا تعارف کرائیں اور اپنی پریزنٹیشن شروع کر دیں. نور سحر. السلام علیکم. Am I audible to وعلیکم everyone? السلام. جی بالکل. Okay, آج نور آپ سلائڈ شیئر کریں گی؟ یس میم میں بالکل سلائڈ شیئر کروں گی، بلکہ میں ابھی اسٹارٹ ہی کر دیتی ہوں سلائڈ شیئرنگ. جی اوور ٹو یو. اوکے میم. میم شیئر ہو رہی ہے، آپ کو ویزیبل ہو رہی ہے جی سلائڈس؟ بالکل، جی بالکل صحیح ہے. اوکے. تو ہماری جو پریزنٹیشن ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ جو ہے ہماری کوآرڈینیٹر ہے ماریا، وہ پریزنٹ کریں گی. دین احسن ہے، وہ بھی ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں. اینڈ دین لاسٹ جو پارٹ ہے وہ میں پریزنٹ کروں گی. سو اٹس اوور ٹو یو ماریا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے، دی سیکنڈ فیز آف اوپن پریزنگ. لاسٹ ٹائم جو پریزنٹیشن تھی ہم نے دیکھا کہ کیسے 3 سال کے بعد جب اوپنلی دعوت دینا شروع کی تو کس طرح مسلمانوں کو روکا جاتا تھا، کیسے رزسٹ کرتے تھے کہ ان کے پیچھے گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. اور انہوں نے کافی مادے کرنے کی کوشش کی کہ تم کبھی ہمارے خدا کو مانو، پھر ہم جیسا تم کہتے ہو ہم وہ کریں گے. تو اس طرح جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی طریقہ ان پہ کام نہیں کرا تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان پہ ظلم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ ابو لہب سٹارٹ سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھا، تو اس نے 25 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم آفیشیلی مسلمانوں پہ پرسیکیوشن سٹارٹ کریں گے، اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک وہ ہماری بات نہ مان لیں. اور اس معاملے میں مسلمان تو جو سے ویک تھے، جو سلیوز تھے، وہ تو ان کے لیے ایک ایزی ٹارگیٹ تھا. بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے لیے تھوڑا ٹف تھے، کیونکہ وہ ایک باوقار شخصیت تھی، ان کی سادی کمین تھے. اس کے علاوہ ابو طالب کا جو انہیں حمایت حاصل تھی، تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے، کچھ زیادہ بولیں گے یا کس طرح سے ٹارچر کریں گے تو ہمیں ابو طالب کی طرف سے کچھ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، جو کہ ابو طالب کرتے بھی تھے.
اس طرح ابو لہب نے کیونکہ یہ تجویز پیش کی تھی اور سب قریش کے کفار مان گئے تھے، تو اسی نے اس کا آغاز کیا۔ پہلے تو اس نے مینٹلی طور پہ ہمارے نبی کو آزمایا، اس نے ٹارچر کیا کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں جن کی شادی اس کے بیٹے سے ہوئی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی، ان دونوں بیٹیوں کو اس نے طلاق دلوائی۔ اس کے علاوہ جب حضرت عبداللہ کی ڈیتھ پہ بھی اس نے کافی خوشیاں منائی کہ اب تو ان کی نسل نہیں باقی رہی، تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے نبی کا کریکٹر ایسا تھا کہ انہوں نے اس بات پہ کو کس طرح ڈیل کیا کہ اسلام کو نہیں چھوڑنا اگرچہ آپ کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ابو لہب فزیکل طور پہ بھی ٹارچر کرے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ کوہ صفا پہ جب ہمارے نبی نے علانیہ طور پہ دعوت دی تھی، تو اس نے بولا تھا کہ تو سارے دن غارت ہو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ابو طالب کا نام لے کے بولا کہ ابو لہب کا نام لے کر بولا کہ اس کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ خود غارت ہو، اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ پہنچایا نہ اس کی کمائی نے، ان قریب وہ شعلوں کی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی بیوی بھی کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ اٹھاتی پھرتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ صرف ابو لہب نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بڑھ چڑھ کر روکنے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کی مینٹیلٹی، اس کی سائیکالوجی ایسی بلڈ ہوئی تھی کیونکہ ایک تو ابو لہب کی وہ بیوی تھی اور اس کا بھائی ابو سفیان تھا، اور وہ بد زبان عورت تھی جو کہ فتنے کی آگ بھڑکایا کرتی تھی اور ہمارے نبی کے رستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، جس وجہ سے اس کے اگینسٹ بولا گیا کہ انہی کانٹوں کی رسی وہی اس کے گلے میں ہوں گی۔ اس کے جب اس سے پتہ چلا اس کی بیوی ام جمیل کو کہ میرے بارے میں اور میرے ہسبینڈ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمارے نبی کی تلاش میں چل پڑی۔ جہاں خانہ کعبہ میں جب وہ پہنچے تو وہاں پہ اس نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ اس نے بولا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ وہ مجھے بدنام کرتا ہے، باخدا وہ مجھے ملے تو میں اسے پتھر سے ماروں۔ اس نے کچھ اشعار بھی کہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے، یہاں تک کہ ان کے نام کے اگینسٹ بھی تھے۔ اس نے کہا کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو حقارت سے چھوڑ دیا۔ مزمم اس نے یہاں ریفر کیا ہمارے نبی کے نام کے اگینسٹ، محمد کے اگینسٹ اس نے بولا کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ کر تو چلی گئی ہے، لیکن اسے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے؟ اس نے پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ مطلب کہ اس کیس میں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے رہے، اور یہاں پہ ہم کریکٹر دیکھیں گے کہ اس کتنے کانفیڈنٹ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کے پتھر سے بھی انہیں کوئی خوف نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں ان کے نیبرز کی تو وہ بھی کم نہ تھے، وہ بھی ہر طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بکری کی بچہ دانی ان پہ پھینک دیتے تھے، ان کے کھانے پہ پھینک دیتے تھے جب وہ پکڑا ہوتا تھا، لیکن نہ پاکی چیز کہ وہ نماز بھی نہ پڑھ سکیں اور کھانے کو بھی وہ گندا کر دیتے تھے۔ تو اس پر ہمارے نبی یہ نہیں کہ بالکل خاموش رہتے تھے، وہ ہمسایوں سے اس کا گیلہ ضرور کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ہر ظلم چپ کر کے تو برداشت نہیں کر سکتے، we have to say something۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کمپینینز سب وہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اب تنگ کیا جائے، لائک وہ یہی چاہتے تھے نا کہ نماز نہ پڑھ سکیں، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی نہ کوئی تو اب اون کی اوجری ان پر لا کر پھینکے۔ تو اس پر عقبہ بن ابی معیط راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کام تو میں کروں گا، اور وہ ویٹ کرتا رہا کہ کب وہ سجدہ کریں، اور سجدے کرتے ہی اس نے ان کے پیٹھ پہ وہ اوجری رکھ دی اور وہ سب کہہ کے لگانے لگے جب تک کہ حضرت فاطمہ نہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کمزور تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں۔ تو جب حضرت فاطمہ آئی، انہوں نے اٹھایا اور وہ روتی جا رہی تھی، اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا اور انہوں نے ان کو بدعا کی، کہا اللہم الیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ تو وہ اسی کے ہر موقع پہ خاموش نہیں رہا جاتا، اور انہوں نے قریش کے لیے بددعا کی، اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جن جن کا نام لے کے، لائک ابو جہل،
عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، الولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن وید، ان سب کے لیے بدعا کی کہ ان سب کو پکڑ لے۔ تو جنگ بدر کے موقع پر جو کہ قریش کے ساتھ تھی، یہ سب کے سب وہاں پر موت کو جا ملے تھے۔ اور امیہ بن خلف بھی ایسا ہی بد کردار انسان تھا، وہ بھی نبی کو تنگ کرتا رہتا تھا، تانے دیتا رہتا تھا، اور جس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا قرآن میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر لان تان اور برائی کرنے کے لیے بربادی ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کریکٹر کفار کا کیسا تھا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کسی کو گالی نہیں دینی، آنکھیں ٹیڑھی کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، یہ سب کس کی نشانیاں؟ کفار کی نشانیاں۔ سو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ الاخنس بن شرکیہ، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور ایک جھوٹی قسمیں کھا کر ان کی چگلیاں کیا کرتے تھے، اور ایک لو سٹینڈرڈ آدمی بھی ایسے بات کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اگینسٹ بھی بولا کہ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے کی، ذلیل کی، جو لان تان کرتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، حد درجہ ظالم، بد عمل اور جفاکار ہے، اور اس کے بعد بد عمل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابو جہل، جو کہ جس کا نام تو موسٹ اوپر ہی ہوتا ہے، کہ وہ بھی کوئی کسر نہ چھوڑتا تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی، اور وہ مسلمانوں کو جب دیکھتا تھا کہ کوئی ایمان لا رہا ہے تو جو ہائی سٹینڈرڈ لوگ ہوتے تھے ان کو وہ دھمکیاں دیتا تھا، مال و جان کی دھمکیاں دیتا تھا، یا پھر ان کو برا بھلا کہتا تھا کہ وہ باز آ جائیں۔ لیکن لو سٹینڈرڈ کو، لائک جو سلیوز ہوتے تھے دوسروں کے یا اپنے، وہ ان کو مارتا تھا اور سب کو یہی تلقین کرتا تھا کہ ان کے ساتھ بہت ظلم کیا جائے۔ اور حضرت وسلم کے بارے میں وہ قرآن تو ان کا سنتا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہی ہے کہ جب وہ پہاڑی میں بھی حضرت وسلم قرآن پڑھتے تھے تو وہ جا کر صبح کے ٹائم تب بھی سنتا تھا، لیکن وہ بس سنتا ہی تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہ اس نے یقین کیا نہ نماز پڑھی۔ یہاں سے ایک مین پوائنٹ ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، لیکن ہمیں اگر عربک ہی نہیں پتہ، ہم سن رہے ہیں اور ہم عمل ہی نہیں کر رہے، تو ہمارا اس کو لائک ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوا، ہم نے وہ چیزیں پوری نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور اس کا اکثر جھگڑا بھی رہتا تھا، لائک وہ دھمکیاں دیتا تھا، اور اس کے اگینسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور وہ اس کو للکارتے تھے۔ تو یہی ایک کریکٹر ہے کہ جب آپ اپنی بات پہ سچے ہو اور آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، آپ بولو۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پبلک سیکٹر میں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں، لائک ان سے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈر جاتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں۔ تو اگر آپ سچی بات میں ہو اور آپ کو کچھ چیزیں سیکریفائس کرنی پڑ رہی ہیں، سو یو شوڈ۔ اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک مشہور یہ روایت ہے ابو ہریرہ کی، کہ ابو جہل کہتا تھا لوگوں سے، قریش مکہ سے، کہ کیا یہ محمد تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ رگڑتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اس نے میرے سامنے ایسا کیا تو میں اس کو وہیں اس کا منہ کچل دوں گا۔ اس پر جب ایک دن اس نے دیکھا کہ میں نے تو یہ بات کہہ دی اور سب مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہی ٹرائیڈ، وہ گیا اور اس نے یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے ہاتھ بچاتا ہوا نکل گیا، اور سب نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندقیں تھیں۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے اچک لیتے۔ لائک جب بہت زیادہ سویئر قسم کے کرنے کی، ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے سامنے آ جاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوتا تھا، موسٹلی جو ان سے غلام ہوتے تھے، کیونکہ غلاموں کو تو کوئی بچا نہیں سکتا تھا، وہ ان کی جیسے ان کے مال سے بھر کے ان کے لیے ہوتے تھے۔ تو جو کوئی غلام بھاگ کر بھی جاتا تھا تو دوسرے لوگ پکڑ لیتے تھے کہ یہ اس کا غلام ہے، اس کو پہنچائے، اور پھر مطلب وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کو ظلم برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ
مسلمان یہ ظلم برداشت کر رہے تھے ابھی تک، کیونکہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا. انہوں نے جو ٹریننگ کی تھی 3 سال کی کہ کس طرح کس قسم کی ریزسٹنس مل سکتی ہے، تو اس موقع پہ تم لوگ صبر کرنا. حضرت عثمان بن عفان ان کے چچا ان کو مارا کرتے تھے، ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے آگ کے دھوؤں سے مارا کرتے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا. اور حضرت مصعب بن عمیر ان کا ایک لگژری لائف سٹائل تھا، تو انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا، کھانا پینا بند کر دیا، اور انہوں نے تھوڑے میں رہ کے گزارا کیا صرف اللہ کے لیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور امیہ بن خلف ایک ظالم انسان تھا جو کہ جب اسے پتہ چلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ انہیں مارا کرتا تھا. کبھی ان کے گلے میں رسی لپیٹ کے لڑکوں کو پکڑا دیتا تھا، اور کبھی ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیتا تھا، کنکریوں پر اوپر پتھر رکھ دیتا تھا اور بولتا تھا کہ محمد کو تم غلط بولو. اور لیکن اس کے رپلائی میں ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد بولتے تھے، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کتنی اچھی تھی اور انہوں نے صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. حضرت عمار بن یاسر جو کہ بنی مخزوم کے غلام تھے، وہ بھی غلام تھے، ان کے ماں باپ بھی غلام تھے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ظلم ہوتا تھا. انہیں ریگستان میں لے کے جا کے تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، اور اتنے ظلم برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی جو والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اور اسلام میں وہ پہلی شہداء تھیں، لیکن انہوں نے صبر کیا. اور لیکن حضرت عمار کے ساتھ یہ ہوا کیونکہ ان کے والد اور والدہ وفات پا چکے تھے اور ابھی تک ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور انہوں نے اس ظلم میں آ کر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بول دیا، جس پر کفار نے انہیں جانے دیا. وہ بہت گھبرا گئے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ یہ سب میں نے مجبوری میں کیا. جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کے دل ایمان پہ مطمئن ہو. مطلب کہ اس کے ساتھ تو برا ہوگا جو کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور دل ایمان پر مطمئن ہو. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت اسپیشلی حضرت عمار بن یاسر کو ریلیکسیشن دی. اگر ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو ان کے لیے کوئی بری بات نہیں. حضرت خبیب بن الارد وہ ام انمار کے غلام تھے، جو ایک عورت تھی، اور وہ بھی ان پہ ظلم کرتی تھی. ان کے سر کے بالوں سے انہیں کھینچا جاتا تھا رسی باندھ کر، ان کی گردن اوڑی جاتی تھی، انہیں کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، پتھر رکھا جاتا تھا، لیکن وہ بھی اسلام پہ رہے. اور اس طرح صحابیات جو سی تھی وہ موسٹلی وہ بھی غلام ہوا کرتی تھیں. ان کے ساتھ یہ سارے جو بڑے قریش تھے، سارے مالکان ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے. اور اس دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنی مومل کی جو غلام تھی ان کو بہت مارا کرتے تھے، اور جب چھوڑتے تھے کہتے تھے کہ میں تم پر ترس کھا کے نہیں چھوڑا بلکہ میں تھک گیا ہوں. تو اس طرح کہ حضرت عمر جیسی پرسنالٹی جب مارے، اور نیکسٹ جو مار کھا رہی ہوگی اس کی ہمت، اس کا صبر کتنا زیادہ ہوگا کہ وہ تھک جانے پہ صرف اسے چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت عمر کے بارے میں بات کریں تب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. اگر ہم سوچیں کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی، وہ پہلے ایسے تھے، تو ہمیں اس چیز سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان سے پہلے جو تھا سب تھا وہ انہوں نے معاف کیا. اور صرف اگر اسلام لانے کے بعد، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ آیت ہے کہ آپ نے برا کیا. تو اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابیات کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے ظلم برداشت کیے، لیکن وہ ایک فورس بن کے لڑ کیوں نہ سکیں، کیونکہ کچھ ان کے ریلیٹیوز وہاں تھے، کوئی کچھ لگتا تھا، غلام تھے موسٹلی، تو اس طرح وہ لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن ابھی وہ خود کو پریپیئر کر رہے تھے کہ ابھی ہمیں صرف صبر کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا دن ہم کوئی اسٹیپ لیں گے. نیکسٹ بھائی احسن آپ کیا ہیں؟ تھینک یو.
احسن آپ اویلیبل ہیں؟ احسن ابھی یہیں تھے، میرا خیال ہے ان کا کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے، میں چیک کرتی ہوں. جب تک ایس ایم آئی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اگر آپ کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، آئی ایم آڈیبل. یس، وعلیکم السلام. اوکے، میں مس پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ، مجھے یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیز تھی جو انہیں وہاں پہ ثابت قدم رکھ رہی تھی، اور اس سے ان کے ایموشنل فزیکل ان پہ کیا افیکٹس ہو رہے تھے، اور آج کے زمانے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کس طرح کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوری، وہ تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ اچھا، سے. چلیں کوئی بات نہیں. ابھی ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے کہ ماریا کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے کہ جب اتنی زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے مسلمانوں پر، تو ایسی کیا چیز تھی کہ وہ لوگ ثابت قدم تھے؟ تو چلیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کوشچن نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور اسی کوشچن سے ہم شروع کریں گے اپنے کوشچن آنسر سیکشن کو. ہم انشاءاللہ بعد میں جواب دے دیں گے. آئی ہوپ کہ ابھی ایف این کا دوبارہ کوئی ڈسکنیکشن والا مسئلہ نہ ہو، تو ان کو ہم چانس دے دیتے ہیں، پہلے وہ کر شور لیں. میم، شور میم، ٹھیک ہے، احسن آپ کنٹینیو کر لیں پریزنٹیشن. اوکے، تھینک یو. جی جی. فرسٹ آف آل معذرت کہ وہ مجھے پتہ نہیں ابھی کہاں تک آپ نے کیا، تو میں اسٹارٹنگ سے شروع کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام جاری رکھا، تو اس کے بعد مشرکین مکہ نے ان کے اگینسٹ، اور جو مسلمان ہوئے تھے ان کے اگینسٹ ایک لاہ عمل طے کرا، جس کے تحت ان پہ ظلم اور ستم شروع کرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو قولاً اور عملاً اظہار سے روکا، اور سارے تزکیہ نفس کی تعلیم و کتاب اور حکمت کو پس پردہ رہ کے کرنے کا طریقہ سمجھایا. تو اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سب کے ساتھ کھلم کھلا تبلیغ اور تزکیہ نفس کا کام کرتے، تو اس کے نتیجے میں حضور وہ لوگ ضرور ان کے لیے رکاوٹ ڈالتے، اور نبوت کے 34 سال میں یہ ایک معاملہ ایسا آیا کہ حضور صحابہ اکرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں قریش اور کے لوگوں نے ان کو دیکھا اور وہاں پہ اترے، اور گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا انہوں نے شروع کر دیا. وہاں ایک تصادم کی شکل بن گئی، اور جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک وار کیا،
تو ایک شخص کے ایسی ضرب لگی کہ اس کے خون بہنا شروع ہو گیا. تو یہ وہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا تھا. پھر ٹکراؤ سے بچنے کی لیے بار بار ٹکراؤ سے بچنے سے گریز کرنے کی حکمت عملی کو ترجیح دی گئی اور پس پردہ رہتے ہوئے دین کے کام کو سر انجام دینا شروع کر دیا گیا. وہاں پہ ایک پہاڑ تھا جو کہ کوہ صفا سوری وہاں پہ کوہ صفا پہ ایک گھر تھا جو کہ ایک صحابی جن کا نام ارکم بن ابل ارکم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان تھا، اور وہ سرکشوں اور ان مشرکین کی نگاہوں سے دور تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنا دیا. پھر اسی طرح جب ظلم و ستم کا سلسلہ رکا نہیں اور نبوت کے 34 سال کے درمیان میں ظلم وہ اور زیادہ بڑھتا گیا، اور 5ویں سال کے وسط تک تو یہاں تک نوبت آئی کہ دن بدن اور ماہ بماہ بہت زیادہ ان کی حکمت عملی مشرکین کی مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑھ گئی کہ مسلمانوں کا سکون کا سانس لینا مکہ میں دوبر ہو گیا، جس کے تحت انہوں نے نجات کی تدبیر کے لیے لاہے عمل اور سوچنا شروع کیا. انہی حالات کے درمیان جب بہت زیادہ سنگین معاملات تھے اور تاریکی تھی چاروں طرف، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، سورہ کہف نازل ہوئی اور مشرکین، یہ ویسے تو بیسیکلی مشرکین کے سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس کے اندر بلیغ اشارے تھے ہجرت کے. جیسے کہ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ درس آتا ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم سے بچ کے اور اس جگہ سے ہجرت کر لی جائے تاکہ آپ کا دین محفوظ رہے. اسی طرح قرآن شریف کی آیت کا ایک ترجمہ ہے، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہو، بلکہ بس اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. لہذا اس واقعے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وقت کا جو ظلم و تشدد برعکس ہی ہوں گے، اور پھر مسلمان اور کے اندر کرنین کے واقعہ بیان کیا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. نمبر 2، یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں. نمبر 3، یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہوم انسانوں کو اس دور کے یاجوج اور ماجوج سے نجات دلاتے ہیں. نمبر 4، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. پھر سورہ کہف کے بعد جو سورہ نازل کی گئی وہ تھی سورہ زمر. اس میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم چلا کہ
اسحما نجاشی شاہ حبش ایک بہت اچھے اور عادل بادشاہ ہیں، اور وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی فتنے تھے ان کے اگینسٹ یہ آ، 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 حکم دیا کہ اب ہم ایک قافلہ ہجرت کرے حبشہ کی طرف۔ تو اس کے بعد ایک پروگرام پورا بنایا گیا کہ نبوت کے 5ویں سال میں، اور صحابہوں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو حبشہ کی جانب ہجرت کرے گی۔ تو اس گروہ میں جو مرد اس گروہ میں 12 مرد تھے اور عورتوں کی تعداد 4 تھی، اور اس کی جو امیر جن کو منتخب کیا گیا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے عمل پہ یہ فرمایا کہ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ ان لوگوں نے جو ٹائم ڈیسائیڈ کرا، صحابہ اکرام نے اور صحابی اکرام نے جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا وہ رات کی تاریکی کا استعمال کیا، کیونکہ قریش کا ظلم اور ستم سب کے سامنے تھا، تاکہ ان سے بچتے ہوئے یہ حکمت عملی انجام دی جائے۔ اور انہوں نے رخ کیا بحرہ احمد کی بندرگاہ کا، جہاں پہ شعیبیہ کی جانب، اور خوش قسمتی سے وہاں پر 2 تجارتی کشتیاں بھی موجود تھیں جو کہ ان کو اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو اس بات کی اور اس روانگی کا علم ہوا تھوڑا سا ٹائم بعد، تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں سے صحابہ اور اکرام جا چکے تھے اور پہنچ چکے تھے حبشہ۔ پھر جب وہ لوگ مسلمان جو صحابہ اکرام تھے وہ جب حبشہ پہنچے تو ان لوگوں کو بہت سکون کا سانس ملا وہاں پر، اور اسی رمضان شریف میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے کے گئے، وہاں قریش کے سارے بڑے موجود تھے اور ان کا پورا ایک مجمع وہاں پہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، اور کفار نے جو شعر و شاعری اور میں بہت زیادہ وہ رکھتے تھے، انہوں نے جب سورہ نجم کی تلاوت شروع کی اور جب ان کے کانوں پہ اس تلاوت کی آواز آئی تو وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کبھی انہوں نے اس طرح کا مطلب وہ عموماً قرآن تو سنا کرتے تھے، لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کی تو ان کا بالکل کام کے اوپر سے دھیان ہٹ گیا۔ اور قرآن شریف کی آیت ہے کہ اس قرآن کو مت سنو، سوری وہ قرآن شریف کے اگینسٹ یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اور یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں خلل ڈالو اور ادھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ تاکہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے جب بھی قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا تھا، تو پھر اچانک جب سورہ کی تلاوت شروع ہوئی تو ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان دلکشی اور عظمت ہوئی، جس کے برعکس ان کے سارے جو ان کا دھیان تھا وہ سب ان کی طرف ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر دل دہلانے والی آیت تلاوت فرمائی جو کہ جس کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو وہاں پہ جتنے بھی متکبر لوگ اور مشرکین تھے وہ سب سجدے میں گر گئے اور اپنے اوپر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پائے وہ۔
اس کے بعد جب وہ سجدے میں گرے تو پھر ان کے اوپر حقیقت کھلی کہ یہ کلام الہی کے پہ ہم نے سجدہ کر دیا، تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھوٹ گڑنا شروع کر دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو وہاں پہ مورتیاں تھیں، بت تھے بت، ان کی جو ہے عظمت میں اور ان کے اس میں کہا عزت میں، تو اس لیے ہم سجدہ فرموش ہو گئے. حالانکہ اس کے بعد بالکل برعکس تھی، اللہ تعالیٰ نے ان ان پہ حقیقت واضح کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پائے، اور وہ سجدہ اللہ کے عوض کر بیٹھے. اور وہ ان بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، جو کہ بالکل ہی جھوٹ تھا، اور وہ اپنے اسی عمل کو بچانے کے لیے جو ان سے ہو گیا تھا، وہ اس کے اوپر یہ جھوٹی دلیلیں پیش کر رہے تھے. یہی خبر جب حبشہ کے مہاجرین پر پہنچی تو وہ بالکل ایک الگ انداز سے پہنچی، جس میں ان کو یہ پتہ چلا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بھی ماہ شوال میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب وہ مکہ سے قریب پہنچے تو ان کو پھر حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ غلط انداز سے پہنچی، اور جو کہ یہ نہیں تھی. تو ان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ واپس حبشہ پلٹ گئے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. پھر اسی طرح جب یہ سارے ظلم اور ستم جب اور ظلم و ستم سے بڑھ کر اب تشدد اور ان سب چیزوں پہ یہ قریش اترے، تو تو انہیں جب یہ بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھنے لگے تو ان کے خاندان والوں پہ بھی بڑھنے لگے، اور سارے مسلمانوں پہ بھی بہت زیادہ بڑھنے لگے. اور جب ان کو پتہ چلا قریش کو کہ جو نجاشی ہے اس کا حسن سلوک جو تھا ان کے ساتھ، تو اس پہ تو وہ بہت ہی زیادہ بہت زیادہ غصے میں آئے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا. تو دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات کے لیے ہوئے تھی. تو کیونکہ اب قریش جو ہے ان کو معلوم بھی چل گیا تھا کہ یہ ایک دفعہ ہجرت کر چکے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ان کو اب اور زیادہ مشکلات کا سامنا تھا دوسری ہجرت میں. لیکن اس کے باوجود صحابہ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنایا اور تہیہ کیا کہ ہم اس ہجرت کو سر انجام دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اور مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ متعدد ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے آسانی کی. اور اسی طرح وہ پھر 82 to 83 لوگوں کا لشکر جو تھا، جس میں 18 یا 19 عورتیں بھی موجود تھیں، وہ ایک لشکر جو ہے وہ پھر حبشہ کی طرف روانہ ہوا، جو کہ دوسری ہجرت حبشہ کہی جاتی ہے. ہجرت اور فرار سے کیا فرق ہے؟ ہجرت میں اور فرار میں فرق یہ ہے کہ ہجرت ہم جو ہیں وہ کسی بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہیں
ان کو عمل درآمد کرنے کے لیے جس جگہ پہ ہم موجود ہوں اور نہیں کر پا رہے ہوں، تو ایک راستہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا اختیار کیا، جس میں جو ہے جس کے بعد تو فلاح ہے، لیکن اس ہجرت میں راستے میں کافی پریشانیاں ہیں. اور فرار جو ہے وہ بیسکلی اس کے برعکس ہے کہ آپ کو جب کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کوئی کام آپ کو کرنا ہو تو آپ اس سے بالکل راہ فرار اختیار کر لیں، یا اس کو نہ کرنے کے لیے جو راستہ اپنائیں، وہ بیسکلی میرے نظریے کے مطابق وہ فرار کا راستہ ہے. اور جس کام کو آپ کرنا چاہیں اور نہ روک کر اللہ کا کام کرنا چاہتے ہوں، اور جس میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوں، مگر پھر بھی آپ کو اس کو سر انجام دینا ہو، تو وہ راستہ جو ہے وہ ہجرت کا ہے میرے نزدیک. اور ہجرت کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، جیسے کہ اگر آج ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے دل میں بھی ہجرت کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہمارے کچھ کام جو ہماری دنیاوی زندگیوں میں ہمارے اندر آئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کہا ہے، لیکن آج معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف سود بہت آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے، جیسے کہ اسلامک بینکنگ کے تھرو، مائکرو فائنینس کے تھرو، کمرشل بینکنگ کے تھرو. تو اگر ہم ہجرت کا دل میں ارادہ کریں تو ہمیں ان سب کاموں کو اللہ کے حکم کے بنسبت دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ان معاملات میں کیا ہے. جیسے اگر آپ گھر پہ دیکھتے ہیں اپنے اور عورتوں کا پردے کا حکم ہے، تو آپ اپنے گھر سے ہجرت دل میں اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ پردے کا حکم عمل درآمد کیا جائے. تو اب جو نیکسٹ چیز ہے کہ جب مہاجرین حبشہ نے جب ہجرت کر لی، تو جو قریش تھے انہوں نے ان کے اگینسٹ جو ہے کانسپریسیز کرنا سٹارٹ کر دی کہ اب وہ لوگ چلے تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو قریش تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے ان کو وہاں پر بھی چین سے نہیں رہنے دینا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین نے ایک ڈیلیگیشن اپنا ریڈی کیا، جو کہ ان کے بیسٹ جو ڈیلیگیٹس تھے ان کے نظر میں جو اسکلفل تھے، وہ دو لوگ تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی، جو کہ کافی انٹیلیجنٹ سمجھے جاتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو پھر انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ وہ سب سے پہلے جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، اس کو کچھ گفٹس دیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور ایک پازیٹیو جیسچر لے عرب کی طرف سے، قریش کی طرف سے. تو پھر ان دونوں نے جو ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی. وہ لوگ جو ہیں تحائف لے کے جو ہیں وہ گئے نجاشی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یوں ہمارے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف آ کے اسٹے کر رہے ہیں، پناہ لے لیے، مائگریٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ لوگ ایکچوئل میں بھاگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو آپ کے ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں نہ ہمارے ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں. جو نجاشی کا ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی تھی، وہ کرسچن تھا، اور جو عرب تھے وہ ملٹیپل خداؤں کو مانتے تھے. تو ان دونوں نے جو ڈیلیگیٹس تھے قریش کے، انہوں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی کہ ان لوگوں نے کچھ نیا ہی دین بنا لیا ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے جن کو ہم اتنے برسوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں، انہی کی تعلیمات پہ عمل کریں، انہی کے ٹریڈیشنز کو اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے آ کے ہماری روٹس کو چینج کرنا سٹارٹ کر دیا اور ہمیں غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں وہ لوگ واپس کر دیں، وہ بھولے بھالے ہیں، بھٹک گئے ہیں، تو ہم ان کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. تو جب نجاشی نے قریش کی بات کی سنی تو اس نے یہ سوچا کہ یہ تو صرف ایک طرف کا موقف ہے، مجھے دوسری سائڈ کی رائے بھی لازمی لینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اس بیس پہ ہجرت کر لی ہے.
تو اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ پیغام بھجوایا جو کہ امیگرینٹس تھے کہ آپ میں سے اگر کوئی آنا چاہے اور میرے ساتھ اس معاملے میں بات چیت کرنا چاہے تو وہ آ جائے. تو مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ ہمارے بہاف پہ یہ جو ہیں ان جتنے بھی آپ کے کوشچن اینڈ آنسر کے سیشن ہیں وہ اٹینڈ کریں گے. تو انہوں نے پوچھا نجاشی نے پوچھا کہ آپ بتائیں ماجرا کیا ہے. تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا اے بادشاہ ہم ایسی قوم سے تھے جو جہالت میں مبتلا تھے. ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، الغرض ہر قسم کی برائیاں تھیں ہمارے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ حالت دیکھ کے ایک نبی ہم میں سے ہی بھیجا جس نے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائی، اور وہ جن چیزوں کو حلال کہتا ہے ہم اس چیز کو حلال کہتے ہیں، اور وہ جس چیز کو حرام کہتا ہے ہم اس چیز کو حرام کہتے ہیں. تو ایکچوئل میں ہم اس پروفٹ کے فالوورز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم لوگ جو غلط راستے کو اپنا چکے تھے اس کو صحیح کر لیں اور صحیح طریقے سے جو ہے اپنے دنیا اور آخرت بچا لیں. تو پھر جو حضرت جعفر تھے وہ جانتے تھے کہ جو کنگ ہے نجاشی ہے وہ کرسچن ہے. تو اس نے کیا کیا کہ سورہ مریم کی جو ہے تلاوت کرنا سٹارٹ کر دی. اور اس میں جب سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی تو چونکہ وہ حضرت عیسیٰ سے ریلیونٹ تھی تو نجاشی رونا سٹارٹ ہو گیا اور اتنا رویا کہ اس کی جو داڑھی تھی وہ بھیگ گئی. تو جب تلاوت ہو رہی تھی اور حضرت جعفر تلاوت کر رہے تھے تو نہ صرف نجاشی رونا سٹارٹ ہو گیا بلکہ جو اس کے نجاشی کے لوگ تھے جو کہ وزیر تھے، منسٹرز تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی رونا سٹارٹ ہو گئے. تو پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ کا کلام ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ کسی ایک ہی جگہ سے آیا ہے کیونکہ ان دونوں کلام میں مماثلت دکھ رہی ہے. تو اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو مخاطب کیا. اس نے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، یہ اب میری امان میں ہیں اور یہ محفوظ ہیں اور ان کو پوری فریڈم ہے کہ وہ جس ریلیجن کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ ان کو فالو اپ کریں. تو جب یہ دیکھا کہ قریش کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی ہے جو کہ وہ ریلیجن کی بیس پہ ایک کارڈ پلے کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اگلے دن عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، وہ اگلے دن آیا اور ایک نئی اسٹریٹجی لے کے آیا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہوگی یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، اور چونکہ ریلیجن کا ہی ہے اور سورہ مریم کی ہی تلاوت کی گئی ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے میں ایک کارڈ پلے کروں گا، جو کہ اس نے اپنے بڑی سوچ سمجھ کے اور اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے کچھ ڈفرینٹ عقائد رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات لازمی جاننی چاہیے کہ یہ لوگ جس نئے ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں ان کا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کیا خیال ہے. تو قریش کی اس جو بات تھی اس پہ جو نجاشی تھا اس کا تھوڑا سا ماتھا ٹھنکا کیونکہ وہ کرسچن تھا، کرسچینٹی کا فالوور تھا. تو اس نے اگین حضرت جعفر کو بلایا. اس نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا. تو اس پر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور وہ بولا اس کے ریاکشن میں ایک رسپانس کے طور پہ کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے. اس پر طریقیوں نے ہونہا کی آواز لگائی. تو پھر نجاشی نے کا یہ موقف تھا کہ بالکل جو حضرت جعفر کہہ رہے ہیں اور جو تمہارا نبی کہہ رہا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام اتنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ چال بھی ناکام ہو گئی ہے قریش کی، اور تو ان کے نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اب کوئی اور اسٹریٹجی اپنائی جائے. اب ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے کے گئے، انہوں نے اپنی بیسٹ اسٹریٹجی پلان کی، بیسٹ ڈپلومیسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ وہ اپنا یہ ڈپلومیٹ جو ایک اسٹریٹجک موو تھا وہ پلے کر کے واپس ان کو لے کے آئیں گے
امیگرینٹس کو، لیکن وہ ناکام ہو گیا کیونکہ نجاشی نے ان کے عقائد کو تسلیم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو پھر اس کے حوالے سے کوشچنس یہ رائز ہوتے ہیں کہ حضرت جعفر کی تکریم میں ہمیں کیا حکمت نظر آتی ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں یہ چیز دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی اسٹریٹجی پلان کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پبلک اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہمارے اسپیکرز ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ان کی آڈینس کون ہے، وہ کس آڈینس کے ساتھ مخاطب ہیں، وہ کس طرح کی مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے آئیڈیا کو ڈلیور کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے۔ تو اسی اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت جعفر طیار نے جو حضرت سورہ مریم کی ابتدائی آیات تھیں ان کی تلاوت کی، وہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو نجاشی ہے وہ کرسچن ہے، وہ چاہتے تھے کوئی اور آیات کی تلاوت بھی کی جا سکتی تھی، لیکن اس ٹائم پہ کسی دوسرے کانٹیکسٹ کی آیت کی حکمت ویسے نہ رہتی جتنی سورہ مریم کی تھی، کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ تو ہمیں یہ چیز اس کوشچن کے آنسر میں ملتی ہے کہ ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ آڈینس کو ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ان کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ ہم نے اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ پھر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ حکمت عملی کامیاب نہ ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے۔ تو obviously اگر یہ ڈیلیگیشن جو ہے کفار کے حق میں چلا جاتا اور کفار یہ ڈیلیگیشن جیت جاتے، تو obviously انہوں نے مسلمانوں کو واپس لے جانا تھا، ان کو مزید جو ہے بری طریقے سے مارنا پیٹنا تھا، قتل و غارت کرنی تھی، اور اگین ایک بہت برا سا ماحول، ایک بہت بری اذیت ناک سچویشن اور سرکمسٹانسز جو تھے وہ مسلمس کے لیے کریٹ ہو جانے تھے اگر یہ بیسٹ موو حضرت جعفر کی طرف سے نہ پلے کیا جاتا۔ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیلیگیشن تو ہمارا ناکام ہو گیا ہے، ہمیں بہت بری طرح جو ہے شکست ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے اسٹریٹجی سوچی کہ کیوں نہ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے جایا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یا تو ہم بزور طاقت اس دین کو روک سکیں گے، یا پھر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ مرڈر کرنا پڑے گا۔ ان دو سچویشنز کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسری سچویشن نہیں بچ رہی تھی۔ اور جو سیکنڈ سچویشن تھی مرڈر کی، اسیسینیشن کی، وہ اتنی آسان نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور حضرت ابو طالب ایک نوبل پرسنالٹی قریش میں کنسیڈر ہوتے تھے اور بہت پاورفل بھی تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ایک ڈائلاگ کریں۔ تو قریش کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی، تو لیکن ہم یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے فور فادرز کو برا بھلا کہیں اور ایک عجیب و غریب سا دین پیش کریں اور ہمیں ہمارے عقائد کو جھٹلائیں اور ہمیں بد ذہن اور یہ کہیں کہ تم لوگوں کے عقائد جو ہیں ٹوٹلی غلط ہیں۔ تو اور انہوں نے پھر ایک اور میجر دھمکی جو دی وہ یہ دی کہ یا تو آپ لوگ بچیں گے یا پھر ہم لوگ بچیں گے، کیونکہ اب اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم نے ایک جنگ چھیڑ دینی ہے جس میں سے ایک ہی فریق جو ہے وہ بچے گا۔ اب یہ دھمکی تھوڑی بڑی تھی، تھوڑی زیادہ تھی، اس کا حضرت ابو طالب پر اثر ہوا۔ تو پھر ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے بتایا، سچویشن سے ان کو آگاہ کیا کہ یوں جو ہے کچھ لوگ آئے تھے قریش کے اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم خود پر اور مجھ پر رحم کرو، مجھ پہ میری سکت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تو جب یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ واپس جانے لگے۔ تو اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک چیز کہی کہ اے چچا جان، خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں گے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی تبلیغ سے نہیں باز آؤں گا، یا تو وہ لوگ مجھ پہ غالب آ جائیں گے یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی اس راہ حق میں فنا ہو جاؤں گا۔ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے انہیں روک لیا. انہیں ان کا انتھوزیزم اس دین کے حوالے سے سمجھ آ گیا. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی کوئی چیز جو ہے ان کے مقصد سے ڈیویٹ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو چاہے کرو، خدا کی قسم تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے میں نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلف اسٹیم بہت ہائی تھی، اور اسی سیلف اسٹیم ہائی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ راضی ہو گئے کہ سچویشن جو مرضی ہو جائے میں آپ کا ساتھ ہر صورت دوں گا. تو چونکہ یہ جو چیز تھی، یہ جو قریش کی پہلی سازش تھی کہ وہ فیملی پریشر دیں گے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بچہ ہے یا بچی ہے کوئی اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ سب سے پہلے فیملی پریشر دیتی ہے یا کیریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے تاکہ وہ سیلف اسٹیم اور وہ حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹے. لیکن اس سچویشن میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دے تب بھی آپ نے اپنے مقصد پر جڑے رہنا ہے. پھر یہ ہوا کہ جب قریش نے یہ دیکھا کہ یہ اسٹریٹجی بھی ناکام ہو گئی ہے، کوئی فیملی پریشر نہیں لے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الٹا حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا مزید ساتھ دے رہے ہیں، تو اگین ان کا ایک ڈیلیگیٹ آیا قریش کا حضرت ابو طالب کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اتنی بار وارن کیا ہے لیکن پھر بھی آپ جو ہیں اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ نے ہماری مخالفت جو ہے وہ مول لے لی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری ایک پیشکش ہے اس کو قبول کر لیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ کیا پیشکش ہے؟ تو انہوں نے ولید بن مغیر کا بیٹا تھا عمارہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ہمارے قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ جو ہے اس لڑکے کو لے لیں اور ایکسچینج کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ساتھ، اور آپ جو پرورش اور جو چیزیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے آپ اس لڑکے کے ساتھ کرنا سٹارٹ کر دیں. اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیں گے تو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرڈر کرنا ہے، کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ بہت عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو ہم تو اس کو بالکل بھی زندہ ایسے جانے نہیں دیں گے. تو اس پہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو. تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کا بیٹا لے لوں اور اس کو کھاؤں پلاؤں اور اس کی پرورش کروں، جبکہ تم لوگ مجھ سے میرا بیٹا چھین کے قتل کرنا چاہتے ہو، اور صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور وہ حق کی بات کر رہا ہے. تو اس پہ جو ہے معتم بن عدی بولا کہ خدا کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ہماری کوئی بھی بات قبول نہیں ہے. تو اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا کہ باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ کے میرے اپوزیشن میں جا کے ان لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہو جو کہ ہمارے اگینسٹ ہے، اور تم لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہو. تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ڈیلیگیشن تھا جو کہ جتنی بھی ڈائلاگ ڈلیوری یا میٹنگ ہوئی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے اب ہر طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور یہ جو دین کی تبلیغ ہے اب یہ اعلانیہ ہوگی، اب اس میں کوئی چھپا کے چیز نہیں ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ مظالم ڈھالیے ہیں، بہت کچھ دیکھ لیا ہے، بہت زیادہ قربانیاں بھی دے لی ہیں، تو اب یہ ایک اوپنلی ہوگا سارا کچھ جو کچھ بھی ہوگا. تو پھر اس پہ قریش نے یہ کہا کہ اب ہماری فرسٹ اسٹریٹجی تو ناکام ہو گئی ہے جو کہ تھی فیملی پریشر کی. فیملی پریشر تو کوئی نہیں آ رہا، تو اب ہم نے جانا ہے سیکنڈ اسٹریٹجی کی طرف جو کی تھی اسیسینیشن کی. تو انہوں نے کیا کرنا سٹارٹ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے اٹیکس کرنا سٹارٹ کر دیے. تو ہوا یہ کہ جو عتیبہ بن ابی لہب ہے، عتیبہ بن ابی لہب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے کفر کرتا ہوں. اب یہاں پر اس سینٹینس کا میننگ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو تم بات کر رہے ہو میں اس کی اپوزیشن میں جاتا ہوں. کفر کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگینسٹ بات کرنا. جیسے ہم مسلمز ہیں
تو ہم جو لوگ ہمارے اسلامی نظریات کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہم ان کو کافر کہتے ہیں. تو اسی طرح اس نے اس سینس میں یہ بات کی کہ میں تم سے کفر کرتا ہوں. تو اور اس نے کیا کیا، تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھوکا. آلدو تھوک جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں گرا، لیکن جب یہ حرکت دیکھی عتیبہ کی جو کہ ابو لہب کا بیٹا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بد دعا دی کہ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس کے اوپر ملوث کر دے. تو اتنے میں جب اس نے یہ بات سنی، اور وہاں پہ عرب کا یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جو بھی کوئی بد دعا دیتا ہے نا تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے. تو نا وہ عتیبہ جو تھا وہ برا بھلا کہہ کے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے چلا گیا. تو پھر ہوا یہ کہ جو عتیبہ تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے شام کی طرف گیا، جو ایک پکنک پوائنٹ کے طور پر گیا. تو اس نے کیا کیا کہ شام کے ایک مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، جیسے کہ ہم عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسٹے کر لیتے ہیں. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک شیر آیا اور وہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے نا ان کے گرد نا چکر لگانے لگا. تو جب عتیبہ نے یہ دیکھا کہ ایک شیر ہے اور وہ ہمارے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، تو اسے فوراً جو ہے وہ چیز کلک ہوئی، وہ بد دعا کلک ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسے دی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ ہائے میری تباہی آ گئی ہے، خدا کی قسم وہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی تھی. دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا. جب یہ بات اس کے عتیبہ کے لوگوں نے سنی تو جو اس کے کمپینینز تھے عتیبہ کے، تو نا انہوں نے عتیبہ کو پروٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ وہ نا ہمارے ارد گرد رہے. لیکن رات میں یہ ہوا کہ جو شیر تھا نا وہ پھلانگا ہر چیز اور عتیبہ کے گردن پہ حملہ کیا اور اس کو ذبح کر دیا، یعنی اس کو ہلاک کر دیا. تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ بد دعا تھی وہ قبول ہو گئی. پھر ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اسیسینیشن کا جو کرائٹیریا جو تھا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا آفیشلی. تو عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ ایک قریش کا آدمی تھا. وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں. تو چونکہ اس کو بہت غصہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو اس نے کیا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چہرہ تھا چونکہ سجدے میں تھا، تو اس نے گردن پیچھے سے پکڑ کے نا رون دی. اتنی فورسفلی اس نے اٹیک کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں نا وہ باہر آ گئیں، کیونکہ بہت شدید یہ حملہ تھا. لیکن بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس حملے میں بھی محفوظ رہے. تو اب نیکسٹ چیز جو تھی، جو ابو جہل تھا اس نے جو ہے ایک میٹنگ کال کی اور اس نے کہا کہ برادران قریش میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں، ہم جتنی بھی پلاننگ کر رہے ہیں وہ ساری ناکام ہوتی جا رہی ہیں. تو میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ اس نے اپنی اسٹریٹجی بتائی جو کہ اس نے ڈیزائن کی تھی، اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس میٹنگ میں شیئر کر رہا تھا کہ میں کام کروں گا کہ کل جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آئیں گے نماز پڑھنے، تو جب وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے تو میں ایک بھاری سا پتھر جو ہے وہ لے کے بیٹھوں گا، اور جیسے ہی وہ سجدے کی حالت میں جائیں گے تو میں ان کے سر پہ نا وہ پتھر مار کے نا ان کا سر کچل دوں گا. تو یوں جو ہے ہمیں محمد سے چھٹکارا مل جائے گا. اس کے بعد تم لوگ اگر ابو جہل جو تھا وہ اپنے کمپینینز کے ساتھ تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر تم لوگ میری اسٹریٹجی کے بعد اگر میرا ساتھ دینا چاہو تو میرا ساتھ دے دو، اور اگر میرا ساتھ چھوڑنا چاہو تو تم لوگ میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہو. تو جو اس کے کمپینینز تھے، جو اس کے میٹنگ کے ممبرس تھے، اس نے کہا کہ نہیں ابو جہل، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور کل ہم آئیں گے کہ ہم لائیو دیکھیں گے کہ جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، اور ہم بھی جو ہے اپنے دشمن کی موت کو انجوائے کریں گے. تو ہوا یہ کہ اکارڈنگ ٹو دا پلان ابو جہل جو تھا وہ آیا محفل میں، نماز کا وقت ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی سجدے کی حالت میں گئے تو وہ بہت بھاری پتھر لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے گیا تو جیسی راستے میں آیا، یعنی آدھا راستہ اس نے صرف طے کیا، تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن چینج ہو گئے، ایک ڈر، ایک خوف آ گیا اور وہ واپس چلا گیا. تو چونکہ تمام ممبرز جو رات کو میٹنگ میں تھے وہ آئے تو انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟
کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آج ختم کر دوں گا، آپ پتھر لے کے بھی گئے تھے لیکن بیچ راستے سے واپس آ گئے، اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ بہت مشکل سے جو ہے وہ پتھر پھینک پائے ہیں، تو یہ کیوں ہوا نا؟ تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میرے اور اس کے درمیان ایک عجیب و غریب فزیکل اپیرنس کا نا اونٹ آ گیا. یعنی ایسی اپیرنس، ایسی فزیک میں نے اونٹ کی کبھی نہیں دیکھی، کہ عجیب و غریب سی شکل تھی، عجیب و غریب سے دان تھے، گردن بڑی عجیب و غریب سی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں ایک اور قدم بڑھا تو وہ اونٹ جو ہے وہ مجھے کھا جائے گا. تو جب یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین صحابہ کرام تک پہنچا تو ان میں سے ایک صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اونٹ تھا نا، وہ اصل میں اونٹ جو تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو اگر ایک قدم بھی وہ بڑھاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے دبوچ لیتے. تو یعنی اس کا قصہ وہیں ختم ہو جانا تھا اگر وہ ایک اور جو ہے اسٹیپ فارورڈ کرتا. تو پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ملٹیپل اسیسینیشن سے بچ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا. تو ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آتے ہیں اور حجر اسود کو جو ہے چومتے ہیں، اس کے بعد وہ طواف میں لگ جاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ ایک طرف حجر اسود کے یعنی طواف کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ جو ہے مسلمس تھے، اور دوسری طرف جو تھے وہ تھے کفار تھے. تو جیسے ہی وہ کراس کرتے ہوئے کفار کے پاس سے گئے تو کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ ان کو برا بھلا کہنا سٹارٹ کر دیا. انہوں نے پہلی دفعہ اگنور کیا، پھر دوسری دفعہ اگنور کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جب تیسری دفعہ یہ بات کہی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے. تو چونکہ ایک انسان کی حد ہوتی ہے اور پھر انسان نے کچھ ایکسٹریمز کے بعد جو ہے واپس رپلائی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ضروری ہو جاتا ہے. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کے آیا ہوں. اب یہ ورڈز ایسے تھے، اتنے ٹیریفائنگ ورڈز ثابت ہوئے قریش کے اوپر کہ وہ لوگ ڈر گئے اور ان ورڈز کے اثر میں آ گئے. تو جیسے کہ جب انسان ڈر جاتا ہے تو وہ ایک اس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ اس کو ڈرا رہا ہے تو اس کو نا وہ خوش کر دے. تو جو بیسٹ سلیکشن آف ورڈز وہ کر سکتے تھے نا اس ٹائم پہ، جو ان کی عقل قریش کی کہہ رہی تھی کہ کسی طرح جو ہے ہم نے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام ڈاؤن کرنا ہے، ان کو کمفرٹ دینا ہے، تو انہوں نے ان ورڈز کی سلیکشن کی اور کہا کہ ابو القاسم آپ واپس جائیں، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہیں تھے. تو جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دیوانہ کہہ رہے تھے، شاعر کہہ رہے تھے، تو اب وہ اچانک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی تمام باتیں بالکل صحیح تھیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے فوراً چونکہ ڈر گئے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کا اینڈ دکھا دیا تھا، تو اس سے کوپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر دی. تو پھر کیا ہوتا ہے ایک دفعہ کہ عقبہ بن المقیت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا اگین. وہ اپنے کمپینینز کے ساتھ جا رہے تھے تو عقبہ نے کیا کیا کہ اس کے پاس نا ایک رومال تھا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے اوپر ڈال کے نا گلا گھونٹنے کی کوشش کی عقبہ نے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر روننے کی کوشش کی تھی جب وہ سجدہ کرے تھے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آنکھیں وہ باہر آ گئی تھی پریشر کی وجہ سے. تو اس نے دوبارہ اسیسینیشن کا حملہ کیا اور سب لوگوں کے سامنے حملہ کیا اور ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. اتنے میں کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا. اور وہ روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کی بات کہہ رہے، کہ وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو؟ کیا تم لوگ اس قدر اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہو کہ تم لوگ جسٹ اس کا مرڈر ہی کر دو گے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین سے پوچھا گیا کہ سب سے ورسٹ کائنڈ آف اٹیک کیا تھا
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو عقبہ نے گلا گھونٹنے والا اٹیک کیا تھا نا، وہ سب سے ورسٹ کائنڈ کا جو ہے وہ کنسیڈر ابھی تک ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا اٹیک جو ہے کسی نے نہیں کیا تھا، کیوں اور اتنے کھلم کھلا بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو یوں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی جتنے بھی سازشیں تھیں اور جتنے بھی پریکٹسز تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں یہاں سے۔ تو نیکسٹ جب کوشچنز آتے ہیں کہ آج کے دور میں اس صورتحال کا کیا تعلق ہے، اس سیم سچویشن جو ہے ہم ملٹیپل ریجنز میں، ملٹیپل سیکٹرز میں، ملٹیپل سرکمسٹانسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی سچویشنز جو ہیں ہم فیس کر رہے ہوں گے۔ اگر کوئی معاملہ چھوٹا ہے، کوئی ڈومیسٹک قسم کی سرکمسٹانسز ہیں، اس میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو بچے ڈر جائیں گے چونکہ ماں باپ ڈرا دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، یہ نہیں کرو، ایسے ہو جائے گا۔ تو بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ پھر اگر کوئی لیڈر ہے جسے لگتا ہے کہ اس کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہیں اچھے بھی ہوں گے، سپورٹرز بھی ہوں گے، اس کے اگینسٹ بھی جائیں گے۔ تو چیز یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ فرم ہیں اپنے ویژن پر اور جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اور حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے ایک مقام پر کہ یہ حق کی بات ہے اور یہ باطل کی بات ہے، تو پھر جب انسان پہ یہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ پھر واقعی وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب تو پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹنا، اب تو کوئی سچویشن ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم جو ہے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ واضح ہوگی نا ہر چیز۔ جب آپ پر اسیسینیشن سٹارٹ ہو جائے، کریکٹر اسیسینیشن لوگ کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، تو اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیز ملٹیپل جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سیم چیز ریپلیکیٹ ہو رہی ہے۔ ہم بینگ مسلم امہ کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے ایک کفار کی شکل اختیار کیے ہوئے نام کے ہم مسلمس کنسیڈر ہو رہے ہیں، لیکن ہم لوگ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، جسٹ وہ لوگ پکاریں کر رہے ہیں، وہ لوگ مر مر کے مائیں جو ہیں اپنی قربانیاں دے رہی ہیں، سیم ویسے جیسے جب ظلم سٹارٹ ہوا تھا اور خواتین نے جو ہے قربانیاں دینا سٹارٹ کی تھی، سیم وہی چیز ہمیں ریپلیکیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو آئی تھنک کہ آج بھی سیم وہی سچویشن ہے، بس شاید صدیوں کا فرق ہے، ایئرس کا فرق ہے۔ وہ شاید دعوت کو سٹارٹ ہوئے تیسرا، چوتھا، پانچواں سال تھا، آج 2024 ہے، تو آئی تھنک یہ صرف کیلنڈر کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے، باقی سرکمسٹانسز بالکل سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں۔ اینڈ دیٹس اٹ میرے اینڈ سے۔ اگر کسی کے کوئی بہت کوشچنز ہیں شکریہ۔ ریگارڈنگ سیرا تو آپ پوچھ لیجئے، ہم جی لوگ ایڈریس کر دیں گے آپ سب کے تمام کوشچنس کو۔ اوکے، اب میں چاہوں گی کہ اگر کوئی کوشچن ہے تو ہم بہت بریف کوشچنز لیں اور امپورٹنٹ کوشچن لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں تفصیل طلب سوال آئے گا تو اس کو پھر ہم آپ کو جواب گروپ میں آپ کی کیپٹن کے تھرو پہنچا دیں گے۔ تو کیونکہ آلریڈی کافی لیٹ ہو چکا ہے، ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں لے جا سکتے سیشن کو۔ کوئی کوشچن اگر کسی کا ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر دیں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر لیں۔ ادروائز ایک کوشچن ہمارے پاس پہلے آیا تھا سہرش کی طرف سے، سہرش اب لیو کر چکے ہیں، ان کے کوشچن کو ہم نہیں، سہرش واپس آ گئے ہیں جی۔ نور، آپ سہرش کے سوال کو آپ ریسپونڈ کریں گی یا؟ یس میم، میں ایڈریس کر دیتی ہوں کہ جی بالکل انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ایسی کیا چیز تھی کہ جب مسلمانوں پر یہ ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، تو وہ اتنے زیادہ فرم تھے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ بہت پختہ یقین تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ایک میجورٹی اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا نظریہ پیش کر رہی ہیں، اور وہ انہوں نے دل سے ایک بات تسلیم کر لی تھی، دل و دماغ میں انہوں نے بٹھا لیا تھا یا تو اللہ تعالیٰ ہوں گے یا پھر ہماری جو ہے موت ہوگی۔ تو پھر انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اس بار ہم لوگ حق اور سچ پر قائم رہیں گے تو ہی ہماری بقا ہوگی۔ میجر اپوزیشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم پہ جتنے مرضی ظلم ڈھائیں، وہ جتنے مرضی ہم پر کہیں کہ پریشرز دیں، لیکن ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ مان لیا دل سے اور اس کے احکامات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا، اور یہ بات جان لی ہے کہ اصل میں دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، دین اسلام ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میجر انسان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ جان پہ ظلم کر لیں، میجر کیا ہوگا، جان لے لیں گے، ٹھیک ہے ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو ایک
کیفیت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے عشق کی، ایکچوئل میں عشق میں کہوں گی تو وہ ان پہ طاری ہو گیا تھا اللہ کا عشق. تو پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میکس یہی ہوتا ہے کہ جان ہے نا، ٹھیک ہے جان بھی دے دی، قبول ہے، ہم جان بھی سیکریفائس کر دیں گے. تو آئی تھنک بالکل. یہ اس کو وہ ہم ان چیز. شارٹ کہیں گے کہ ان کا جو ایمان، بالکل ان کا اللہ تعالیٰ سے عشق اور ان کا جو ایمان تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ جس نے ان کو اتنی تقویت دی. جزاک اللہ خیر. اور بالکل یہاں پہ ہمیں جو بہت ساری آج کی پوائنٹس ہم نے جو سیکھے، آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں نوٹ ٹیکنگ ضرور کی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے گروپس میں ڈسکشن جاری رہے گی. اور ان چند چیزوں پہ ضرور غور کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی میں بہت مشکل سے مشکل وقت آئے. آپ جتنے محبوب ہر ایک کے تھے دعوی ایمان سے پہلے، اس کے اس دعوے کے بعد، اعلانیہ تبلیغ کے بعد آپ نے اتنی ہی شدید اپوزیشن بھی دیکھی. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے سوئچ کرنا کہ جہاں پہ آپ جہاں پہ آپ ایک طرف پوری قوم کے لیے ایک منظور نظر انسان ہو، وہیں پہ آپ کو اس سے اس سے کہیں زیادہ مخالفت اور نفرت ایک طرح سے سہنی پڑ جائے. اور ان ساری جو فیزز تھیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تحمل سے ڈیل کیا اور نان اگریسو اپنا رویہ رکھا اور ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کیا، تو یہ چیز ہے. اور ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، ان کی انتہائی اسٹرانگ انسان تھے، اسٹرانگ نروز کے انسان تھے. کبھی مایوسی کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بیجا ایگریشن کا مظاہرہ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں. اور یقیناً اس میں اور بھی بہت سے لیسنس ہیں، لیکن اب وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو مزید تفصیل میں نہیں لے کے جا سکتے. آپ سے قیامت کا شکریہ، ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے عید ہے، اس کے بعد پھر ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد پھر آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.